آج کی خبر سے خبردار، جات، جماعت اور دھرم کے نام پر کہاں پہنچ گئی بی جے پی سرکار۔ میرا خبر سے خبردار کرنے کا تاتپریہ اتنا ہے کہ جس بات کے لیے لوگوں نے مودی جی کے 3 سال کا سمرتھن کیا تھا، آج مودی جی کے 3 گان ہیں۔ یہ اسپشٹ کر دیا کہ گاندھی گوتر اور گائے کا جو تگمہ کانگریس اور مسلمانوں پر لگایا، اس لیے 2013 کے بعد ہر شکشت ورگ مسلمانوں کا ایک خاص ورگ جو صوفی سنت جماعت سنی جماعت ہے، اس کا جو گٹھن ہم نے پیر طریقت ولی ہند کے وچاروں اور ان کی تبلیغ کے مطابق کیا، تو کانگریس کے بیچ میں جو ایسے تتو شامل ہوئے، چاہے وہ ہندو تھے چاہے مسلمان تھے، مگر صرف ان کا ایک ہی ادیشیہ تھا کہ ستا کو ہتھیانا ہے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ ہم نے تاریخ اسلام اور خاص طور پر میں نے ویدک اسلام، بھارت کی شان، وید، پران، گیتا گرنتھ اور قرآن کے مطالعے کے بعد آچاریہ وید پرکاش جی، جنہوں نے کلک اوتار حضرت محمد صاحب کے نام کی ایک کتاب لکھی، اور میں اس کتاب سے اتنا متاثر ہوا کہ جو ہمارے دل میں ایک محمد مصطفیٰ کے نام کی اور عظمت اولیاء کے کام کی محبت ہے، وہی محبت جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اور میرا دعویٰ کہ بھارتی سنویدھان قرآن اور نبی کے زبان سے جو میں نے 14 فتوے لکھے، اگر ان کو نبی کی زبان سے کے خلاف اگر کوئی بھی شخص ان کو ثابت کر دے تو میں نے اپنی گردن کٹانے کا دعویٰ کیا۔ اور جس وقت انہوں نے فتح کا فتویٰ دکھانا، رینٹڈ ملا کو ٹی وی پر لانا اور
ایسی فحشہ عورتوں سے بیان بازی کرانا تاکہ اسلام کو اگروادیوں کے ساتھ ملایا جائے، اور بجائے اس کو شانتی کا پیغام کہنے کے اسے اگرواد کا اڈا بنایا جائے۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ ہی آدم سے لے کر کے آخر تک حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ جب قرآن میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا آیا تو حضور کے زمانے میں ایک لڑکی نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا، اور حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اب اتنی محبت حضور کے پریوار کے ساتھ لوگوں کو تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان سے زیادہ محبت اگر کوئی کسی اپنی ماں، بہن، بیٹی سے کرے گا تو وہ نبی کا شہدائی نہیں ہو سکتا، وہ گستاخ ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں نے، ایک لڑکی جو اس نے چوری کی تھی، تو سب لوگوں نے یہ ایک اپنی میٹنگ بلائی اور اس میں کہا کہ یار فاطمہ کو لوگوں میں افواہ پھیلے گی کہ فاطمہ نے چوری کی ہے، تو حضور کے پاس کسی آدمی کو بھیجا جائے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں تاکہ فاطمہ کی جو نام کی بےعزتی ہو وہ ایسا نہ ہو۔ سب لوگوں نے چاروں یاروں سے بھی اس بات کو کہا کہ کون سوال کرے گا حضور کے پاس، کیونکہ گنجائش نہیں ہے، سبھی دھرموں میں نکتہ چینی کرنے کی گنجائش ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کسی دھرم کی، کسی دوسرے شخص کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی برائی کی جائے یا اچھائی کی جائے۔ تو چاروں یاروں میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ زید نامک ایک لڑکا تھا جس نے اپنے ماں باپ کو حضور کی محبت کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور ان کے ماں باپ نے جب وہ تلاش کیا تو تب بھی حضور نے کہا کہ دیکھیے میں کسی کے بچے کو اپنے پاس کیوں رکھوں گا، جاؤ بیٹا جا کر کے اپنے ماں باپ کو دعا سلام کرو۔ آئے وہ دونوں، روئے، گلے لگایا، اور پھر لے جانے کی جب اجازت لی تو زید نے کہا کہ ابا جان، کیا آپ سے میں حضور کی محبت سے آپ کی محبت کو بڑا جانوں؟ انہوں نے خود ہی حضور کے پاس ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ وہی زید کو ڈیوٹی دی گئی کہ جاؤ، اس زید کو کئی حضور کا بیٹا بھی کہتے تھے، لے پالک بیٹا، تب بھی قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ لے پالکوں کو باپ کا نام نہ دیا جائے، ان کا پرانے باپ کا یہ نام وہ کیا جائے۔ زید گئے، حضور دو جہاں کے بالی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کچھ کہنے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اعجاز کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس لڑکی نے چوری کی ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اگر آپ فاطمہ کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دیں گے تو دنیا میں آواز چل جائے گی اور آپ کی بیٹی کا نام جو ہے وہ بدنام ہو جائے گا،
اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس سزا میں کمی کی جائے۔ حضور غصے میں ہو گئے، آپ نے کہا جا چلے جاؤ، بتا دو ان لوگوں کو کہ قسم ہے خدا کی کہ اگر میری اصل بیٹی فاطمہ نے ہی چوری کی ہوتی تو میں اسے دگنی سزا دیتا۔ وہاں ایک ہاتھ کاٹنے کی بات تھی، میں 2 کاٹ دیتا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ جو قیامت تک کوئی جھٹلا نہ سکے گا۔ اور آج جو دھرم کے نام پر اور جاتی کے نام پر مودی وقت کر رہے ہیں، وہ اس دیش کو اس دشا میں لے جا رہے ہیں۔ بہت ثابت ہو چکا۔ ابھی جو چناؤ ہے تو سب لوگ یہ مان چکے ہیں، صرف مانا کون نہیں، کچھ دقیانوس مسلمان جو بدعقیدہ ہے، گستاخ رسول ہے، اور جیسے مودی جی اپنے پریوار میں کوئی غلط بھی کرتا ہے تو وہ بھی مشین میں صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ابھی 2 خبریں جو آئی، ایک مختار انصاری کی، ہم نے بھی دعا مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کیے تھے، کیا کچھ کیا تھا، تو ماہ رمضان میں اگر ان کو اللہ نے اٹھا لیا تو ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے حق میں دعائیں کی جائیں تو کوئی بھی قصور ان کا معاف ہو سکتا ہے۔ مگر جو ان کے ہمدرد جماعت ہے، مجھے بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون سی وہ جماعت ہے جو حسن اور حسین کو، امام حسین اور یزید کی لڑائی کو اصحابوں کے بچوں کی لڑائی بتاتے ہیں، اور حضرت علی اور معاویہ کو برابر کے دونوں اصحاب بتاتے ہیں۔ وہ جماعت ابھی بھی بھارت میں باقی ہے جنہوں نے یہ کہا، اور وہ یہ نہیں کہہ سکے، ان کے لڑکے نے جو کیا وہ تھوڑا ہمارے عقیدے کے لیے افسوسناک تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک بشارت کر دی کہ روزوں کے مہینے میں اس کو اٹھا لیا، چاہے کسی نے مار دیا، چاہے کسی کو مروا دیا، تو میت کو دیکھ کر اس کے بیٹے نے اس کی مونچھوں کو تاب دیا۔ توبہ اعوذ من ذالک۔ کیا وہ دنیا میں جس راستے پر رہا اور جو ان کے اکابر اس سے کرواتے رہے اور اس کو غلط حدیث اور قرآن بتاتے رہے، جن کی وجہ سے آج اسلام جو ہے وہ مشکوک ہوا، تو کیا وہ اتنا نہیں سمجھا سکتے تھے کہ ایسا کرنا درست نہیں؟ خیر کوئی بات نہیں، اللہ اس کو معاف کرے اور باقیوں کو ہدایت دے۔ اور میں اسلام
کو اتنے ایسے لوگوں کی وجہ سے جو اسلام مشکوک ہوا اپنے بیگانے کی وجہ سے. اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کہ اپنا بیگانہ کیا جائے. اس لیے میں نے ایک ہی مدعے پر 16 فتوے لکھے اور کتابیں لکھی کہ کسی بھی دھرم کا فیصلہ اس کی کتاب سے کیا جائے. تو میں نے چناؤ یہ ہماچل پردیش میں حل کری. چلا ہوا ہے کہ کنگنا اور پرتیبھا سنگھ کا مقابلے کی بات کی جا رہی ہے. تو میں نے رامائن سے ہی ایک لوگوں کو بات بتائی کہ لنکا جو بھسم ہوئی تو سب سے بڑا اگر اس کا کردار ہے اس سرو شکتیمان نے جو تدبیر بنائی، کیونکہ تدبیر جو ہے وہ بنانے والا ہے، تقدیر اور تدبیر دونوں وہ بناتا ہے. تدبیر کو بھی انسان بدلتا ہے اور تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے اگر وہ بد کاموں کو چھوڑ کر کے نیک کام کرنے شروع کر دے. تو یہ تدبیر میں تھا کہ اگر رام چندر جی کو بنواس نہ ہوتا تو کبھی بھی لنکا دہن نہ ہوتی. اس لیے اس تدبیر کے مطابق اس سرو شکتیمان نے وہ کیا اور کیکئی نے بال پھینکی اور تب تک کے لیے مہلت مانگی. وہ بال 14 سال واپس نہیں آئی اور لنکا کو جلا کر کے آئی. اور لنکا کے جلا کر کے جو لوگ آئے وہ لوگ وہ باندر سینا تھی. میں ایک مذاقیہ بات میں کہا کہ بال تو